بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو بھی معلوم کرے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ تو جان لیا ہے کہ ایک مومن مسلمان کے لیے دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے، بلکہ دنیا دین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کمانے کی کوشش کرے، وہ نیک اور اچھے اعمال کرے، وہ جتنا وقت دنیا کو دیتا ہے اتنا ہی وقت قرآن کو سمجھنے میں لگائے، وہ حق کی بات پھیلانے کی کوشش کرے، اور جیسے کہ ہم نے سورہ عصر میں بھی پڑھا ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آئے تو وہ صبر ضرور دکھائیں۔ لیکن اس میں ہم یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں بھیجتا ہے؟ جب اسلام کے راستے پر چلنا پہلے سے ہی اتنا مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نے حرام سے بچنا ہے، آپ نے دنیا کی محبت سے بچنا ہے، حالانکہ آپ کے اندر ایک نفس ہے جس کو دنیا سے بے تحاشا محبت ہے۔ تو جب پہلے سے ہی اسلام پر چلنا اتنا مشکل کام ہے تو اللہ ہمارے اوپر آزمائشیں بھیج کر ہماری زندگی مزید کیوں مشکل کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ہر کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس رزق بھی ہے، صحت بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اس وقت اللہ کی عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ اس وقت 5 وقت کی نماز پڑھنا، صدقہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سارے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہے۔ لیکن ایسے حالات میں یہ جاننا کہ انسان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جاننا کہ اس وقت انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور نیک اور اچھے اعمال کر رہا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہے یا دنیا کی محبت میں کر رہا ہے؟ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ اللہ کی عبادت صرف تب کرتا ہے جب اللہ اس کی تمام خواہشات پوری کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ دنیا کی عبادت کر رہا ہے۔ سچا ایمان صرف تب ظاہر ہوتا ہے جب انسان کسی مشکل میں ہو، جب اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اتنے سال عبادت کرنے کے بعد، اتنے سال نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد اور نیک اور اچھے اعمال کرنے کے بعد اللہ نے میرے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ڈال دی ہے۔ صرف تب انسان کا رویہ دیکھ کر آپ پھر یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی اس انسان میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، کیا واقعی دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ مشکل وقت میں ایک مومن مسلمان اپنے جہاد اور اپنی عبادت میں کمی نہیں کرے گا۔ اگر کچھ عرصے کے لیے اللہ اسے دنیا چھین لیتا ہے تو وہ اپنی عبادت میں کمی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کبھی دنیا سے محبت ہی نہیں تھی۔ اس کو زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے وہی مجھے اس آزمائش سے باہر نکالے گا۔ اس کا یقین ہے کہ اگر مجھ سے پوری دنیا بھی لے لی جائے میں پھر بھی خوش رہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ خوشیاں اور سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پیسوں سے اور دنیا سے نہیں مل سکتی، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ آپ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی آپ کا دل اندر سے خالی ہوگا۔ تو جو مومن مسلمان ہے اس کا عقیدہ اللہ پر اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کو دل سے اللہ سے اتنی محبت ہے، اس کا یقین اور توکل اللہ پر اتنا زیادہ ہے، حالانکہ اس نے اپنے اللہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، حالانکہ اس نے جنت کو کبھی نہیں دیکھا، اور یہی چیز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پھر وہ ایک ایسے انسان پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے بدلے میں جب منافق کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے وہ فوراً اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کو پڑھنا، نیک اور اچھے کام کرنا، وہ فوراً تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس غصے میں کہ میں نے اتنے سال یہ کام کیے، اللہ نے مجھے آزمائش میں کیوں ڈالا؟ بجائے اس کے کہ اس کا توکل ہو کہ جس نے میرے اوپر آزمائش بھیجی ہے وہی مجھے اس آزمائش سے نکالے گا، وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا ہے، اور اس کے رویے سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ وہ صرف اللہ کی عبادت تب کرنے کے لیے راضی ہے جب اللہ اس کی تمام خواہشات پوری کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آزمائش بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو کیا اللہ پہلے سے یہ چیز نہیں جانتے؟
کیا پہلے سے ہی اللہ ہمارے دل کا حال نہیں جانتے؟ آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مومن ہو یا اگر آپ منافق ہو۔ آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رویے کو دیکھ کے خود سمجھ جاؤ کہ آپ مومن ہو یا آپ منافق ہو، کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کہ کیا آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا دنیا کی عبادت کر رہے تھے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم میں سے ہر انسان اپنا ایمان، توکل اور عقیدہ کو مضبوط کر سکیں، اور ہم میں سے ہر انسان توبہ کر سکے جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ اس پر مشکلات بھیجتا ہے تاکہ اس کو یہ موقع ملے کہ وہ توبہ کر کے اپنا ایمان کو مضبوط کر سکے جب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ السلام علیکم۔